میں میرٹھ گیا تھا، گرمی بہت ہو رہی تھی، تو میرے ایک دوست مجھے لے کر ایک ہوٹل میں چلے گئے جو ایک جین کا ہوٹل تھا۔ جین وہ کمیونٹی ہے میرے بھائیوں کہ جس میں نہ کوئی جاہل ہے، ان پڑھ ہے، نہ کوئی غریب ہے۔ تو میں نے اس جین سے پوچھا کہ یہ آپ نے کون سا چمتکار کیا، جادو کیا ہے کہ آپ یہاں سے غربت بھی ختم ہو گئی اور جہالت بھی ختم ہو گئی؟ انہوں نے کہا کہ مولانا ہمارے یہاں جو چیزیں ہونا چاہیے وہ ہیں، جو نہیں ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، سن لیجئے۔ میں نے کہا وہ کیا چیز؟ کہا کہ ہم کو جتنے اسکول اور کالج چاہیے ہیں وہ ہم نے اپنی کمیونٹی کے لیے بنا لیے ہیں، اور مولانا صاحب ہمارے یہاں پنڈت نہیں ہوتے ہیں۔ تو ہم نے کہا یہی ہماری مصیبت ہے، ہمارے یہاں معاملہ الٹا ہے، جو نہیں ہونا چاہیے وہ ہے، جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ اسکول ہمارے یہاں نہیں ہے، کالجز ہمارے یہاں نہیں ہے، مولوی ہمارے یہاں بھرے ہوئے ہیں۔ ساری عمر مسلمانوں کی تعلیم کے لیے جدوجہد کرنے والے نے آج اپنا آخری سفر کیا تو مانو پورا شہر امڑ پڑا، اور یہ حال تب تھی جب کورونا کا خوف اتنا زیادہ ہے، ہر آنکھ نم تھی، ہر کوئی غمگین۔ بہت ہی ملنسار، بہت ہی خوش اخلاق، اور ہر مسئلے پر یعنی ایسے عالم دین نہیں تھے کہ جو صرف شریعت سے متعلق بات کرتے ہوں، بلکہ انسانی تعلق سے ہر مسئلے پر ان کی اپنی رائے ہوا کرتی تھی۔ انہیں مسلمانوں کو تعلیم دینے کا ایسا جنون تھا کہ اس کے لیے انہوں نے بچوں کے اسکول سے لے کر میڈیکل یونیورسٹی تک قائم کی۔ ان کے اسکول کالجوں میں غریبوں کے ہزاروں بچے مفت پڑھتے ہیں، جنہیں اسکول بس سے لے کے کتاب، کاپی، اسٹیشنری، یونیفارم، ٹفن سب کچھ مفت ملتا ہے۔ وہ ایک ایسے مذہبی رہنما تھے جو ساری عمر مسلمانوں سے کہتے رہے کہ مسجدیں نہیں اسکول بنواؤ۔ مسجدیں بننے سے مسجدیں بڑھیں گی، مسجدوں کی تعداد بڑھے گی، لیکن قوم آگے نہیں بڑھے گی۔ مسلم قوم تو صرف اور صرف ایجوکیشن اور تعلیمی کے ذریعے سے آگے بڑھ سکتی ہے، اس لیے میں نے اس مشن کو اپنایا ہے۔ ایودھیا کے مسئلے سے بڑھ رہی ہندو مسلم کھائی سے وہ بے انتہا پریشان رہے۔ انہوں نے 1990 سے ہی کوششیں شروع کر دی تھیں کہ مسجد کی زمین ہندوؤں کو مندر بنانے کے لیے دے کے سماج میں بھائی چارہ قائم کیا جائے۔ ایودھیا کا فیصلہ آنے تک ان کی یہی رائے تھی۔ جب تک آپ کچھ دے نہیں لے نہیں سکتے، آپ کچھ دیجئے تو کچھ آپ لینے کے بھی ادھیکار رکھیں گے، حق رکھیں گے۔ تو میں نے کہا تھا ایک پلاٹ اگر آپ دے دیں گے، ایک مسجد آپ دے دیں گے جو آپ پاس نہیں رہ سکتی ہے، جس کے لیے طے ہے کہ وہ نہیں رہ سکے گی آپ کے پاس، تو جو کل جانے والی ہے وہ آج خوشی خوشی آپ دے دیں، تو ایک مسجد کے دینے سے آپ کروڑوں دل جیت لیں گے۔ اللہ اکبر۔ مولانا کلب صادق نے شیعہ سنی اتحاد کے لیے بہت کام کیا۔ شولڈر ٹو شولڈر مہم میں شیعہ سنی نماز ساتھ کرائی، سنی مولانا کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھی۔ اس اپ مہادیپ کے سب سے پرگتیشیل مولاناؤں میں سے وہ ایک تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ 3 طلاق غیر اسلامی ہے، فیملی پلاننگ مسلمانوں میں ضروری ہے، شادی سے پہلے لڑکی لڑکے کو ملنا چاہیے، اسکولوں میں کو ایجوکیشن ہونی چاہیے، عید کا چاند دیکھنے کے بجائے لونر کیلنڈر سے تاریخ طے کریں، مہیلاؤں کو مسجدوں میں نماز کی اجازت ملے۔ ان کی جو خدمتیں ہیں وہ تاریخ ساز ہیں، ناقابل فراموش ہیں جو انہوں نے خدمتیں کی ہیں، اور بہرحال اللہ نے ان کو اتنی عمر دی تھی، پر بھی دعائیں دنوں رات ہم مانگتے رہے، لیکن بہرحال مصلحت الہیہ پر ہم سر جھکاتے ہیں۔ مولانا کلب صادق کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ اگلی صدی کے مولانا تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ شریعت کا کام انسان کی زندگی میں مشکلیں پیدا کرنا نہیں، سہولیت فراہم کرنا ہے۔ وہ ساری چیزیں جنہیں کٹر پنتھی اسلام کہتے ہیں وہ ان سب چیزوں کے خلاف تھے۔ لکھنؤ میں کیمرامین راجیش گپتا کے ساتھ کمال خان، NDTV انڈیا۔